ویوز آف فیصل محمد کے انتہائی واجب الاحترام سبسکرائبر اور ویورز کی خدمت میں فیصل محمد کا سلام عرض ہے۔ ویورز، آج کی جو اہم اور بڑی خبر ہے اوبویسلی آپ نے سن لی ہوگی کہ اس میں تحریک انصاف کے چیئرمین جناب عمران خان صاحب کو گرفتار کیا گیا ہے، اور جس طریقے سے انہیں گرفتار کیا گیا ہے بلا شبہ قابل مذمت بھی ہے۔ گرفتاری تو خیر ہم بعد میں آئیں گے، اس وجوہات کیا تھی اور جائز تھی کہ نہیں تھی، لیکن جو پروسیجر اور جو طریقہ کار ایڈاپٹ کیا گیا وہ بھی کسی طریقے سے مطلب اسے یوں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کی مذمت نہ کی جائے۔ اچھا، دوسرا اس تمام صورتحال کے اندر عمران خان کی جو گرفتاری ہوئی اس میں رینجرز کا بڑا کردار تھا، اور کہا یہ جا رہا ہے اکثر لوگوں کی جانب سے کہ رینجرز کا ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پاک آرمی وہاں پر موجود تھی، اور میں اس حوالے سے بارہا یہ کہہ چکا ہوں کہ رینجرز جو ہے بنیادی طور پر وہ مرکزی جو آپ کا وزیر داخلہ مرکز میں ان کے زیر ہوتی ہے قیادت، یعنی ان کے انڈر ہوتی ہے، اور اگر صوبائی حکومتوں کے اندر ہو تو صوبائی وزیر داخلہ بھی ان کو استعمال کر سکتا ہے۔ لیکن بہرحال اب ہے تو چونکہ وہ پیراملٹری فورس، تو اب لوگ جو ہے پھر اس کو براہ راست جو ہے فوج سے لے آ کر ملا دیتے ہیں۔ خیر، اس میں جو میرے پاس کچھ اطلاعات ہیں وہ یہ تھیں کہ اس میں کچھ جو پولیس کے جو تھے، پنجاب پولیس بھی تھی، اور کچھ اس میں ایس ایس جی کے سابقہ کمانڈوز بھی تھے، اور یہ وہ کمانڈوز ہیں جن کو کیا سے کچھ چند ماہ پہلے جو ہے جو سابقہ کمانڈوز ایس ایس جی کے تھے انہیں پنجاب پولیس میں شامل کیا گیا تھا۔ اور ہمیں ایک بڑا باقاعدہ کسی نے یہ بتایا کہ اس میں پنجاب پولیس کے لوگ بھی تھے اور کچھ لوگوں کو وردیاں، اس سے پہلے بھی ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ پچھلی مرتبہ بھی یہ ہوا تھا جب عمران خان نے وہ شاید غالباً 25 مئی یا پتہ نہیں کون سا مئی کو جو کیا تھا گزشتہ، تو اس میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ جو پنجاب پولیس کے لوگ ہیں ان کو گاڑیاں دی تھیں رینجرز کی، اور وردیاں پہنا کر ان کو لے آئے تھے، تاکہ تھوڑا سا ایک ظاہر سی بات ہے رینجرز کا ایک دبکہ ہوتا ہے، کیونکہ اوبویسلی لوگوں کے ذہن میں ایک بات ہے کہ یہ پیراملٹری فورس ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں جو ہے نا وہ گورنمنٹ جو ہے وہ آرمی کے پیچھے چھپ کر جو ہے نا اپنے وار کر رہی ہے۔ اچھا، یہ جو کچھ ہوا نا سارا، یہ میں آپ کو دیکھیے پہلے بھی بتاتا رہا ہوں، اب لوگ مختلف تجزیہ نگار مختلف باتیں کر رہے ہیں، لیکن جو میرا پاس جو مصدقہ اطلاعات ہے وہ یہی ہے کہ اس کے پیچھے نواز شریف صاحب اور آپ کا جو ہے ایک بڑی مغرب کی طاقت اس کا اس میں ہاتھ ہے۔ اور یہ میں شروع سے آپ کو کہتا رہا ہوں کہ یہ جو عمران خان صاحب نے جو سائفر والی ایک بات کی تھی، اور اس میں کہ انہوں نے امریکہ کو جو ٹھہرایا تھا مورد الزام، اس کے بعد نہایت خاموشی کے ساتھ اور بڑے صفائی کے ساتھ، کمال ہوشیاری کے ساتھ جو ٹریک چینج کروا دیا گیا عمران خان کا، اور وہ سائفر سے ہٹ گیا اور امریکہ سے ہٹ کے وہ سیدھا جو ہے صرف باجوہ کے پیچھے آ گئے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ اس چینل سے میں ہمیشہ شروع سے کہتا رہا ہوں کہ عمران خان صاحب اپنی تحریک کو اگر صرف باجوہ تک رکھیں اور باجوہ کے ساتھ ساتھ امریکہ کو رکھیں، کیونکہ باجوہ نے بیسیکلی باجوہ تھا اور امریکہ تھا، ظاہر سی بات ہے امریکہ نے اس کو وہ کیا تھا، اور ساری دنیا کو پتہ ہے، کوئی نئی بات تو نہیں ہے، امریکہ کئی دنیا میں گورنمنٹ اپوز کراتا ہے، ایون چین نے اور رشیا نے اور کئی لوگوں نے کہہ بھی دیا تھا، تو اب گنجائش تو تھی نہیں اس میں، لیکن اسپلٹ کر دیا گیا ان لوگوں نے جو کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ تھے، اور آہستہ 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 وہ امریکہ جو ہے کہیں پیچھے چلا گیا، اور اس کے اندر امریکہ کی جگہ باجوہ صاحب کے ساتھ ساتھ انٹری جو ہے وہ پاکستان کی موجودہ آرمی نے لے لی، یعنی اس کو اس طرح چلایا گیا کہ وہ باجوہ کے ساتھ جو ہے نا ٹریک وہ چلا گیا ان کی طرف، عاصم منیر کی طرف۔ اچھا، اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہے نا یہ ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور اسی لیے جو عمران خان صاحب کے بے خواہ ہیں وہ بھی اور ہم بار بار یہ کہتے رہتے کہ دیکھیں آپ جو ہے اپنی کوشش جو ہے نا وہ باجوہ تک کے رکھیں، اور آپ کوشش نہ کریں کہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جائیں، لیکن بہت سے لوگ ہماری بات نہیں مانتے تھے، اور میں ان کو بار بار یہ کہتا رہا تھا کہ دیکھیے جو لوگ آپ کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑا رہے ہیں وہ بنیادی طور پر آپ کو کمزور کرنا چاہتے ہیں۔ آپ پاس پنجاب کی حکومت ہے، آپ کا سرحد کی حکومت ہے، آپ کوشش یہ کریں کہ 18ویں ترمیم آپ کے پاس ہے، آپ صوبوں کے اندر حالات کو درست کرنے کی کوشش کریں اور اپنا ایک امیج بلڈ کریں
تاکہ قوم تو ہمارے ساتھ کھڑی بھی ہے، لیکن جب کبھی بھی الیکشن ہوتا ہے، جب ظاہر سی بات ہے جب آخری وقت میں جیسے کہتے ہیں اکتوبر میں اگر ٹائم ختم ہو جاتا یا اگر الیکشن آگے جاتے ایکسٹینشن ہوتی تو ظاہر ہے پھر عمران خان کی حکومت تھی، ان کو بھی ایکسٹینشن ملتی. تو اس میں ہوگا کہ آپ کے پاس ایک نمونہ ہو سکتا تھا، آپ یہ کہہ سکتے تھے بغیر کچھ کیے ہوئے کہ بھائی دیکھیے ابھی ہم نے پنجاب کی حکومت ہمارے پاس رہی ہے، پورا ٹائم ہم نے پورا کیا پنجاب میں، دیکھیں سہولت کارڈ اور جو سرحد کے اندر سارا کام تو آپ کر سکتے تھے. لیکن میں نے کہا کہ جو لوگ آپ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کو بدماشیہ کے ساتھ پی ڈی ایم کے ساتھ لڑوانے کے بجائے آپ کو جو اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لڑوانا چاہتے ہیں، وہ بڑے گھاگ اس قسم کے وہ جو لوگ ہیں، وہ انہوں نے بڑی ٹیکنیک استعمال کی ہے آپ کو. وہ آپ سے سارے غلط کام کرا دیں گے، اور یہ الیکشن یہ خدا نہ صاحب نے اسمبلی اگر توڑ دی تو یہ بھی کام خراب ہوگا. لیکن پھر ہمیں کہا گیا کہ نہیں جناب، آپ کو نہیں پتا اور آپ کو پتا ہے. میں بارہا سے کہتا رہا ہوں، اسی چینل سے میں کہتا رہا ہوں کہ دیکھیے عمران خان صاحب نے اگر اسمبلیاں توڑ دیں تو بہت بڑی مشکلات ہوں گی. آپ سن لیں پرانے میرے اخباری بیانات بھی پڑھیں. لیکن بہت سارے لوگ جو ناقدین ہیں جو نہیں سمجھ پاتے تھے، وہی کہتے تھے نہیں جی فیصل صاحب. دیکھیں یہاں ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو مغرب ہے نا، جو ہمارے پاکستان میں جو ساری پالیسی بناتا ہے، ان کے پاس جو پالیسی ساز ہے نا، جو بیک چینل کے اندر جو کانسپریسی جو بناتے ہیں نا، وہ بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں. ان کی پالیسیز کو ایک عام آدمی، ایک میڈیوکر پرسن جو ہے نا، مطلب جو موبائل کے اوپر بات کر لیتا ہے یا اخبار پڑھ لیتا ہے یا ٹی وی ٹاک شوز دیکھ لیتا ہے، ایون اگر تھوڑا بہت کوئی تجزیہ سجیہ بھی کر لیتا، وہ ان کی چالوں کو نہیں سمجھ سکتا. ہزاروں ڈالر ان کو ایسے نہیں دیے جاتے، ان کی ایسی وہ مینوپولیٹ کرتے ہیں نا چیزوں کو کہ آپ سوچ ہی نہیں سکتے. تو میں نے ان کو بارہا سمجھا تھا، کیونکہ ہم ان کی چالوں کو سمجھتے ہیں، ہم نے کسی کے ساتھ کام بھی کیا ہوا ہے، تو ہم کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے، مشکلوں میں پھنس جائیں گے آپ. آج آپ دیکھ لیجئے قصہ مختصر کہ آج عمران خان کتنی مشکلوں میں ہے. اب آج ایک صاحب مجھ سے اب یہ کہہ رہے تھے کہ تھوڑی دیر پہلے انہوں نے مجھے ابھی ڈی ایم کیا تھا ٹویٹر کے اوپر کہ جناب وہ شیخ رشید صاحب کہہ رہے ہیں کہ کل خان صاحب باہر آ جائیں گے. بالکل غلط کہہ رہے ہیں، کل خان صاحب باہر نہیں آ رہے. اور اب دوسرا ایک بات یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کو میں آپ بتا دیتا ہوں اس وقت کیا ہے. میں ابھی آگے اور بتاتا ہوں آپ کو دو چار چیزیں. آج ساری چیزیں ہم عمران کے اوپر رکھیں گے، پاکستان پہ رکھیں گے. اس وقت پاکستان کے اندر صورتحال بہت زیادہ خراب ہے. سب جگہ جو ہے مطلب جو تنصیبات وغیرہ ہیں وہاں کچھ حملے وغیرہ بھی کی جا رہے ہیں. اور افسوسناک خبر یہ آ رہی ہے کہ کچھ لوگوں نے فوج کے جو فوجی تنصیبات وغیرہ ہیں ادھر اور گاڑیوں پر بھی حملہ کیا. دیکھیے یہ بڑی غلط چیز ہے. میں شروع سے کہتا رہا ہوں اس بات کو، اور آپ لوگ گواہ ہیں. آپ لوگ ہمیشہ مجھے سرٹیفکیٹ اسی بات کا دیتے رہے کہ فیصل صاحب آپ فوج کی وہ نمائندگی کرتے ہو. مجھے برا بھلا بھی اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں، لیکن بہرحال الحمدللہ عزت کرتے ہیں، آج کرنی چاہیے. ٹھیک ہے، چھوٹے ہی ہیں اور ہم بھی ان کی عزت کرتے ہیں. مقصد کہنے کا یہ ہے کہ ہم جو چیز آپ کو بتاتے ہیں نا، ہمیں نہ فوج سے کچھ لینا ہے نہ عمران سے کچھ لینا ہے. ہمیں بہت ساری چیزیں معلومات ہوتی ہیں تو ہم اپنے طریقے سے بتاتے رہتے ہیں. ہم یہ کہہ رہے تھے کہ آپ غلط ٹریک پہ جا رہے ہیں. اب آج آپ یہ دیکھیے کہ جو بھی صورتحال اس وقت ہوئی ہے، اب فوج کے اوپر حملہ کیا، آج فوج کی گاڑیاں توڑ پھوڑ کی، پتہ نہیں وہ کسی کور کمانڈر کے بھی گھر میں گھس گئے اور نعرے شارے بھی لگائے دوبارہ. تو آپ مجھے بتائیے کہ دن بھر میں جتنی یہ ساری سچویشن اور جو سرگرمیاں ہوئی ہیں اور یا ابھی ہو رہی ہیں اسٹل، رات کو بھی اس وقت کہیں نہ کہیں جو ہیں حالات خراب ہیں پاکستان کے، اتنے اچھے نہیں ہیں. ساری وہ سنا ہے کہ نیم ایمرجنسی کی حالت ہے، تمام واٹس ایپ اور یہ اپنا یوٹیوب اور ساری چیزیں بند پڑی ہیں. ایک مطلب ایک نیم ایمرجنسی کی صورتحال ہے. تو مجھے بتائیے اس تمام صورتحال کے اندر جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں، کیا کسی نے، میں نے کہیں بھی کسی چینل پر کسی بھی جگہ سے جو لوگوں نے مجھے کلپس بھیجے ہیں یا جن سے میری بات ہوئی ہے، کہیں بھی میں نے کسی بندے کو یہ نہیں سنا کہ اس نے نواز شریف کو یا زرداری کو برا کہا ہو. یعنی کمال آپ دیکھیے، سب آدمی جو بھی کہہ رہے ہیں برا کہہ رہے ہیں وہ سب فوج کو کر رہے ہیں. یعنی ساری کی یعنی عمران خان کی جو تحریک تھی بنیادی طور پر وہ تھی بدماشوں کے خلاف، کرپشن کے خلاف، بدعنوانی کے خلاف، اور اس کرپٹ ٹولے کے خلاف جو کہ لا کے بیٹھ گیا تھا، جس نے کہ 1100 ارب روپے کھا لیے. اور یہ جو چور ہیں جنہوں نے اپنے کیس معاف، عمران خان اپنی ہر تقریر میں کہتے رہے کہ انہوں نے کیس معاف کرا دیے، کیس معاف کرا لیے. تو جن لوگوں پہ عمران خان صاحب کا سب سے زیادہ کوشچن مارک تھا، ان کا آج کوئی ذکر ہی نہیں کر رہا ہے. یعنی کتنی کمال ہوشیاری، آپ دیکھیں کتنی کمال ہوشیاری کے ساتھ جو ہے مطلب وہ تحریک جو ہے ٹورڈز آرمی چلی گئی. تو اس میں نقصان کس کا ہوا؟ اس کا نقصان عمران خان کا ہوا. میں حقیقتاً آپ کو بتا رہا ہوں. اور آج جس طریقے سے عمران خان کی گرفتاری ہوئی وہ بھی آپ کو بتایا میں نے، میرے نزدیک وہ غلط تھی بالکل. کیوں غلط تھی دیکھیے میں بتاتا ہوں. میں نے آپ کو کہا نا کہ میں کانسٹیٹیوشن ایکسپرٹ تو نہیں ہوں، لیکن تھوڑا بہت قانون کو سمجھتا بھی ہوں. پاکستان کا آئین بھی میں نے دیکھا ہوا ہے. دیکھیے اگر کسی آدمی کو کورٹ کے، اگر آپ قبر عدالت سے اگر پکڑتے ہیں نا کسی کو، اگر پکڑتے ہیں تو اس کا طریقہ کار وہ جو ہوتا ہے نا، وہ صرف اس صورت میں الاؤ ہوتا ہے
کہ اگر مثال کے طور پر ایک آدمی ہے زید، ٹھیک ہے، اس کا کیس چل رہا ہے عدالت نمبر 10 میں، مثال کے طور بتا رہا ہوں، اور عدالت نمبر 10 میں جو کیس زید کا چل رہا ہے، اگر وہ اس وقت جج کہتا ہے کہ نہیں بھائی یہ اس کی میں اب ضمانت کینسل کر رہا ہوں یا میں اس کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج رہا ہوں، تو اسی وقت پھر وہاں پہ جو زید موجود ہوتا ہے عدالت میں، اسی کیس کے اندر پھر جو ہے پولیس اسے اپنی تحویل میں لے لیتی ہے۔ لیکن یہاں پر دوسرا کام ہے، یہاں عمران خان صاحب جو ہے اپنی حفاظتی ایک جو ہے نا ضمانت کے لیے وہاں گئے ہوئے تھے۔ اچھا، اب ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ اگر وہ حفاظتی ضمانت جو جس کے لیے عمران خان گئے تھے وہ کورٹ نہ دیتی، اور جو کورٹ کہتی تھی کہ نہیں ہم آپ کو ضمانت نہیں دے رہے، عمران خان کو یہاں سے گرفتار کر لیں کیونکہ اسی کیس کے سلسلے میں اسی عدالت میں ہے اور یہاں موجود ہے، تو بات کہیں سمجھ میں آتی تھی۔ لیکن یہ کہ ایک دوسرے کیس سے باہر سے نیب نے کہا، اور نیب کا پروانہ لے کے وہ بھی ایک چھوٹا سا جس کی کوئی حیثیت نہیں، اور آیا اور آپ نے آ کے عدالت کے اندر آپ نے اس کو گرفتار کر لیا، یہ کم از کم ایک ڈیکورم ہوتا ہے ایک عدالتوں کا، اس طرح نہیں ہوتا۔ یہ میں سمجھتا تھا کہ بالکل غلط ہے، اور جو حقیقی معنوں میں اگر غیر جانبدار اگر ہوگا نا، جیسے کوئی پیراشوٹر ٹائپ کا تجزیہ نگار تو کہے گا جی بہت اچھا ہوا، جو بہت ہوگا، غیر جانبدار آدمی جو قانون کو سمجھتا ہوگا وہ اس کی مخالفت کرے گا۔ تو میں نے بھی کہا تھا کہ یہ غلط ہے، لیکن نتیجہ اس کے برعکس نکلا۔ برعکس کیا نکلا جناب؟ کہ کورٹ نے کہہ دیا کہ جناب قانونی ہے۔ اچھا، اب میں اس لیے پریشان ہوا، میں نے کہا کہ اب یہ دیکھیے کہ کورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ آئی جی کو اور وہ سیکرٹری جو ہے ان کے داخلہ اور ان تمام کو انہوں نے کہا کہ آپ کے اوپر توہین عدالت ہوگی، یعنی ان کا مقصد یہ کہ جو اقدام جنہوں نے یہ حرکت کی ہے ان کو انہوں نے قصوروار ٹھہرایا اور ان کو کہا کہ آپ کے اوپر توہین عدالت ہوگی، لیکن جو کام انہوں نے کر دیا اس کو انہوں نے جائز قرار دے دیا۔ یعنی عجیب بات ہے، آپ دیکھیں کہ آدمی جو ہے جو عمل ہے، عمل جائز ہے، کرنے کا طریقہ کار جو ہے ناجائز ہے۔ تو یہ آپ ذرا دیکھیں کہ پھر یعنی طریقہ کار کے اندر توہین ہو گئی، لیکن جو کام آپ نے کیا وہ صحیح ہے، تو پھر آپ اس کے سارے معاملے کو سمجھ سکتے ہیں۔ ہمیں جب تھوڑا سا میسج کیا، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے جب مجھے ڈی ایم کے پر میں نے پتا کیا تو مجھے پتہ یہ لگا کہ میرا خیال بالکل درست تھا، اس کو ہائی کورٹ جو ہے وہ غیر قانونی قرار دینے جا رہی تھی، لیکن جس وقت ٹائم لیا گیا تو پھر فیصلے ہوئے۔ آپ کو پتا کہ جب معاملات ہوتے تو مشاورت ہوتی، جب فیصلے محفوظ کیے جاتے نا، فیصلے محفوظ اس لیے نہیں کیا جاتا کہ جج کی کوئی نظر کمزور ہوتی ہے یا اس کو لکھنا نہیں آتا یا کوئی اس کا ریڈر اٹھ کے گیا ہوتا ہے، ایسی بات نہیں، تو جج اسی وقت نوٹس ریمارکس لکھتے رہتے ہیں، یا پھر تفصیلی فیصلہ ہوتا ہے تو وہ بات علیحدہ ہے، لیکن فوری فیصلہ جج دے دیتا ہے، اور یہ کوئی بینچ نہیں تھا کوئی اتنا بڑا، تو اس لیے روکا جاتا ہے کہ اس کے پھر اس میں مشاورت کی جاتی ہے۔ جس میں مشاورت کی گئی تو 4-5 لوگوں سے مشاورت کی گئی، جس میں کہا گیا کہ جناب اگر ہم اس کو اگر غیر قانونی قرار دے دیتے ہیں تو جو کہ جیسا کہ نظر آ رہا ہے، تو اس کا جو ہے نا سارا کا سارا فائدہ جو ہے نا وہ کریڈٹ جو ہے وہ اس تمام غیر قانونی جو آج سارا دن جو ہوئی ہیں حرکتیں، جو لڑائی جھگڑا مار کٹائی فوج کے اوپر اور جو سرکاری تنصیبات کو جو توڑا گیا ہے، یہ اس کی طرف جائے گا، اور وہ یہ کہیں گے کہ یہ جناب چونکہ دباؤ آیا ہے، کیونکہ تجزیہ نگار تو بہت ہے نا، آپ کو ہوتا ہے میرے جیسے نالائق بہت سارے ہیں، تو فوراً ایک دم ہی شوٹر کو لگا کے تھا لو جناب وہ تو عوام نے تباہی پھیر دی جناب، وہ عدالت دڑ گئی اور یہ اور وہ اس طرح، ان کا کہ یہ ایک غلط جو ہے نا یہ پرسپشن جائے گا، بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو قانونی قرار دے دیں۔ یہ بڑی میں آپ کو طریقے سے بتا رہا ہوں کہ ہمیں پتہ لگ گئی یہ بات۔ تو نتیجہ کیا ہوا، اتنی دیر کر کے 9-9:30 بجے جا کے انہوں نے مشورہ کر کے انہوں نے کہہ دیا کہ جناب یہ قانونی تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ کل عمران خان باہر نہیں آ رہے، جو بھی ایک دو اور شیخ رشید کے علاوہ ایک دو تجزیہ نگاروں کا بھی مجھے کسی نے بھیجا ہے۔ اب دیکھیے یہ سارا جو نقصان ہوا نا، اس میں عمران خان کو ہوا ہے، پی ٹی آئی کو نقصان ہوا ہے۔ اب میں اسی لیے آپ سے کہہ رہا تھا کہ کچھ لوگ جو ہے نا آپ کو جو بھٹکاتے ہیں، وہ ہمارے جو بہت ہی معزز ہمارا ایک لابنگ کمپنی ہے مہدی صاحب اور راجہ عادل ایسوسیٹ جو ہیں، ان کی ابھی میں تھوڑے دن پہلے میں نے ایک ویلاگ دیکھا تھا، وہ کہتے بس تماشا ہونے والا ہے اور بس ابھی یہ ہو جائے گا، عاصم منیر کے خلاف بس بغاوت ہونے والی ہے، وہ شنٹو منٹو پتہ نہیں کیا ٹنٹو وہ کہتے ہیں ان کو، مجھے تو پتہ نہیں کیا کیا انہوں نے لگا رکھی ہیں اپنی، وہ الماری پہ بیٹھا ہوا خفیہ مجاہد اور جیب میں گھسیا ہوا پتہ نہیں تیتر والا مجاہد، اس کی یہ خبر آ گئی ہے کہ ججوں کہ جرنیلس کی بیوی جو ہیں بیویاں بھاگی ہو گئی ہیں اور بس بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ سب کدھر گئی، کس کی بیوی باغی ہوئی بھائی؟ کوئی جنرل کی باغی نہیں ہوئی، کوئی کسی کو شنٹو منٹو ٹنٹو نہیں نکلا، نہ عاصم منیر کو کچھ ہوا، کسی کی کوئی بیوی باغی نہیں ہوئی ہے۔ ہماری بیوی تو باغی نہیں ہوئی، ہماری بیگم بھی بڑی سپورٹ کرتی ہے عمران خان کو، وہ باغی نہیں ہوئی تو جنرل کی بیوی کیسے باغی ہوگی؟ تو اس قسم کی باتیں جو ہے نا لوگ کرتے رہتے ہیں، وہ آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو اپنا وہ نہ بنایا کریں، ان کو ایک پالیسی نہ دیا کریں کہ یہ پالیسی ہے۔
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس تمام چیزوں کا نقصان جو ہے عمران خان کو ہوا ہے، اور یہ میں بتا رہا ہوں کہ اب آج جو کچھ ہوا ہے اس کو بہت سیریس لیا گیا ہے. اور مجھے ابھی بتایا گیا، میں نے آج ویلاگ بھی اس لیے دیر سے کیا تھا، مجھے ابھی تھوڑی دیر پہلے میسج ہے کہ ملا ہے کہ یہ جو ہے ہو سکتا ہے کہ شاید پارٹی کو بھی اب کل عدم قرار دے دیں، اس لیے کہ پارٹی جو ہے دہشت گردی کا مرتکب ہوئی ہے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے، فوج کے اداروں پر کور کمانڈر کے اوپر حملہ کرنا، توپیں نکال کے پھینک دینا، وہ جو لگی ہیں آپ کی سارے جس طرح کی اور جس طرح گالیاں دی ہیں، یہ سارا جو ہے نا عمران خان کے فیور میں نہیں گیا. دیکھیے میں بار بار آپ کو کہہ رہا تھا کہ آپ عاصم نصیر جو ہے میجر جنرل نصیر اختر کا بار بار آپ نام نہ لیں. اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو آپ خاموش رہیں، فوج کے ساتھ اپنے تعلقات صحیح کریں. میں بتا رہا ہوں کہ مجھ جیسے ایک عام آدمی کا یار فوج کے اندر اپروچ ہے تو عمران خان کی اپروچ کیسے نہیں ہو سکتی، اس بات کو ماننے کے لیے میں تیار ہی نہیں ہوں. سمجھ گئے؟ تو کوشش کر کے ان کو بتاتے، کسی نہ کسی کو اعتماد میں لیتے، بیک چینل کے ذریعے بات کی جاتی. بہت سارے لوگ ہیں، ریٹائر پر چھوڑ دیں، بہت سارے حاضر سروس ہیں، بہت ساروں سے بات ہو سکتی تھی کہ اس مسئلے کو حل کرائیں. بھئی اگر کیا ہے ان کو تو ان کو کہیں آئندہ نہ کریں، مطلب اس قسم کی بات ہوئی. لیکن کہیں سے عمران خان کو ہی کہا جاتا تھا کہ جناب آپ بالکل جو ہے لگے رہیں. تو وہ جو ہے نا پھر عمران خان صاحب کا جو ہے نا وہ معاملہ جو ہے نا پھر وہ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا. اچھا اب اس کے پیچھے کہانی اور دیکھیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے جو عمران خان جو ناکام کر رہے ہیں نا، اس کے پیچھے جو ہے سارا لنڈن پلان اور مغرب ہے. اب میں آخری میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا کے جا رہا ہوں، یہ اب سمجھ جانے کے لیے کہ ابھی 4 دن پہلے کی بات ہے، آپ کو پتا ہے کہ ایک سیف علی کی ملاقات ہوئی تھی. اس سیف علی ملاقات کے اندر جو ہے جو چین کے جو تھے اپنا فورن منسٹر، انہوں نے پاکستان، آپ کو میں نے بتایا بھی تھا کہ انہوں نے پاکستان کو بیل آؤٹ کیا سب کچھ. تو انہوں نے ایک خواہش کی، اور ایک شرط کہہ لیں، خواہش کہہ لیں، دوست ہمارے کہہ سکتے ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم آپ کو سب کچھ کر رہے ہیں لیکن ہماری ہر جگہ ہم نے آپ کو مدد کی ہے، لیکن ایک آپ سے گزارش ہے، پلیز جو ہماری انویسٹمنٹ ہے اس کو آپ تحفظ دیں، سی پیک کو تحفظ دیں، اور اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ پاکستان کے حالات کو جلد سے جلد بہتر کریں تاکہ ہمارا سی پیک اور ہماری جو ہے جو ہماری انویسٹمنٹ ہے جو وہ ذرا سیف رہے، ساؤنڈ رہے، اور ہم اس سے کچھ ہمیں نقصان نہ ہو. 3 دن پہلے یہ بات ہوئی تو آج اب عمران خان کی گرفتاری ڈلوا دی گئی. کس نے دلوائی اب آپ خود سوچ سکتے ہیں. جو میں کہہ رہا ہوں کہ جو یہاں پر پاکستان کے اندر ایک اور قوت ہے، انہوں نے اٹھا کے چین کو اصل میں پیغام دے دیا چکر میں کہ دیکھ لو، تم کہہ رہے تھے نا حالات صحیح رکھو، جب تک ہم نہیں چاہیں گے حالات تمہیں سے، تو انہوں نے ایک طریقے سے چین کو پیغام دے دیا. اب آپ سمجھ لیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس کے پیچھے ساری کی ساری بین الاقوامی سازش ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں، اس کے سارے کا سارا جو ہے معاملہ جو ہے وہ خراب ہو گیا، اور ہم اس چیز کو سمجھاتے رہے تھے. اور اب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو جو میں بار بار منع کر رہا تھا کہ آپ فوج سے ٹکر نہ لیں بلا وجہ کی، آپ اپنے کام کے اوپر توجہ دیں ورنہ آپ کی تحریک ہٹ جائے گی اور آپ نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ کو نقصان ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا اسی چینل سے میں نے یہ کہا تھا کہ عمران خان کے گرد بہت سارے ایسے لوگ ہیں پیراشوٹر جو کہ بہت ساری چیزیں عمران کے حوالے سے تیار کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، اور ایک وقت آگا کہ عمران کے انتہائی قریبی جو ہے باغی ہو جائیں گے اور وہی پھر سلطانی گواہ بن جائیں گے. تو قبل اس ایسے ایک وقت میں کہ وہ وقت آئے عمران خان صاحب اپنے معاملات کو درست کر لیں، لیکن نہیں سنا گیا. اور بہرحال پھر وہی ہوا کہ جناب عمران خان صاحب جو ہے اس وقت ایک مصیبت میں پھنس گئے. بہرحال اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ کچھ صورتحال کچھ بہتر ہو جائے، لیکن ابھی مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی فوری طور پر مجھے عمران خان صاحب کے لیے کوئی فوری ریلیف نظر آ رہا ہے. اور تحریک بھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مطلب پرامن نہ کریں، جیسے گھروں سے باہر نکلتے تھے. میں نے کہا لوگ نکلیں اس طرح نکلیں کہ پرامن سے میں جو کہا تھا نا وہ یہ، میں پرامن سے مراد ہماری یہ نہیں تھی کہ میں نے جو کہا تھا کہ پرامن نہ رہیں، اس سے مراد یہ نہیں تھا کہ وہ جو اس طرح کرتے ہیں 2 منٹ میں نکلے، نعرے لگائے، گھروں پہ چلے گئے. لوگ نکلے لاکھوں کی تعداد میں، اور جس طرح تحریر اسکوائر پہ بنا تھا نا ایک دم اس طرح جا کر بیٹھ جائیں، ہر چیز جام کر دیں، کوئی توڑ پھوڑ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر ریل کی پٹری پہ، ہوائی اڈوں پہ، ادھر ادھر سب جگہ جا کے بیٹھ جائیں، لاکھوں آدمی جا کے بیٹھ جائیں، ٹوٹل زندگی کا نظام درہم برہم کر دیں، جام کر دیں. اس قسم کا اگر مظاہرہ ہوگا تب تو کام چلے گا، ورنہ پھر جس طریقے کے جو آج وہ شاہ محمود قریشی صاحب کہہ رہے تھے نا پرامن باہر نکلو، نعرے لگاؤ 2 گھنٹے بعد اور چلے جاؤ، اس سے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. بہرحال یہ فیصلہ پی ٹی آئی والوں کا ہے، قوم کا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنی تحریک کو آگے لے کے چلتے ہیں. ٹائم بہت زیادہ ہو چکا ہے، اسی لیے میں کہتا تھا عمران خان صاحب کو کہ جتنا آپ ٹائم آگے لے کے جائیں گے آپ کی تحریک جو ہے کمزور پڑتی جائے گی. بہرحال ہم دعا گو ہیں عمران خان کے لیے، ہماری ہمدردیاں تمام عمران خان کے ساتھ ہیں. اللہ کرے کہ کوئی بہتری کی صورتحال نکل آئے. آج کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.